أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البقرہ کی 5ویں رکوع ہے. 5ویں رکوع کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کس مقصد سے کی ہے. اس کا ذکر تھا کہ انسان کی تخلیق دراصل خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کا تذکرہ تھا. اور اس سے پہلے رکوع میں دوسرے رکوع اور تیسرے رکوع، پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تھا اور منکرین کا تذکرہ تھا، اور دوسرے رکوع کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین ہی کے قسم منافقین کا تذکرہ تھا. ان کا کیا طریقہ تھا، ان کی کیا روش تھی، اس کا ذکر فرمایا تھا. اور اس کے بعد ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری رکوع میں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا. پھر اس بات توحید کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کے معجزے کے طور پر پیش کیا. اس کے بعد پھر انسانی تخلیق کا چوتھے میں تذکرہ تھا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، وہ اپنے مقصد کو سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے عام انسانوں تک پہنچا ہے. انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور ان کے واسطے سے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ لوگ اس کے خلیفہ ہیں. اب یہاں سے نہیں ماننے والوں کی ایک اور قسم نہیں ماننے والوں میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو لوگ بت پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی پرستش کرتے تھے. ان کے بہت سارے بت تھے، بہت سارے لوگوں کی ان کے یہاں پوجا ہوتی تھی. ایسے لوگ تھے، اور انہی میں کچھ لوگ منافقین بھی تھے. اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اپنے آپ کو موحد کہتی تھی، اہل کتاب کہتی تھی، اور آخرت کا ان کے یہاں تصور تھا. یہاں تک کہ رسالت کے بھی وہ لوگ اقرار کرنے والے تھے، لیکن دین محمدی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے. وہ بھی گویا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار نہیں کریں گے، وہ لوگ بھی کافر ہی کہلائیں گے. تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ایک بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا. کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے جو خاندان چلا وہ بنی اسماعیل کہلایا.
اور حضرت سارہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان سے جو سلسلہ چلا، ان سے جو خاندان چلا، اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، ایک ان کا نام اسرائیل بھی تھا، اور اسرائیل کے معنی عبدیت آتے ہیں، عبداللہ کی عبرانی زبان میں۔ تو اسی مناسبت سے پورے خاندان کو بنی اسرائیل قرار دیا گیا، اور خاص طور سے بنی اسرائیل ہی سے مخاطب اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کے نام کے اندر عبدیت ہے، تو تم اب اس عبدیت کے اوپر قائم و باقی رہو۔ اور عبدیت کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک گردانو، اور اس کو وہ لوگ کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، لیکن اسی توریت کے اندر جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے جو لوگ اس وقت تھے انجیل کے ماننے والے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، ان دونوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، اور آپ کی اتباع کا تذکرہ تھا، آپ کی پیروی کرنے کا تذکرہ تھا۔ اس لیے خاص طور سے انہی کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے بنی اسرائیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے جو سلسلہ چلا، اس کا نام بنی اسرائیل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کے تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ اصلاً جو تھے، یہ تو شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً شام کے رہنے والے تھے، پھر مصر چلے گئے تھے، اور مصر کے علاوہ پھر حجاز بھی چلے گئے تھے۔ وہ سعودی وغیرہ کا جو علاقہ ہے حجاز، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ ہے، اسی طریقے سے مدینہ المنورہ ہے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، وہاں یہ لوگ آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ حجاز کے اندر تھے، جو لوگ حجاز کے علاقے میں تھے، تو وہ لوگ عام طور سے ان پڑھ لوگ تھے۔ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، زبان تو تھی لیکن پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لیکن یہ جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی یہود بنی اسرائیل کے لوگ، یہ لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ تاجر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اور اپنے علم اور فضل کی وجہ سے، اسی طریقے سے دولت اور ثروت کی وجہ سے یہ کافی مقبول تھے۔ اور وہاں کے جو کفار تھے، وہاں کے جو مشرکین تھے، حجاز کے جو لوگ تھے، جزیرۃ العرب کے جو لوگ تھے، یہ ان کی باتوں کا ایک خاص دھیان رکھتے تھے، ان کی باتوں کو ایک وزن دیتے تھے، ان کی باتوں کا اعتبار کرتے تھے، اس لیے کہ بہرحال پڑھے لکھے لوگ تھے، تو قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا۔ اور یہ لوگ خاص طور سے مدینے کے اطراف میں زیادہ آباد ہو گئے تھے، مدینے کے اطراف میں زیادہ آباد ہو گئے تھے۔ یہ جو صورت ہے، یہ صورت چونکہ مدنی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ تو اگر یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اگر یہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کو مائل ہونے کے لیے ذرا سی کوشش کرنی ہے، اس وجہ سے کہ ان کی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے اوصاف بتا دیے گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تو اس لیے ان کو سمجھانا آسان تھا، اس لیے قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کا، بلکہ یہاں سے لے کے اس پارے کے یعنی پہلے پارے کے آخری تک انہی کا تذکرہ کسی نہ کسی زاویے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور مقصد اصل یہ ہے کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر آ گئے، تو پھر دوسرے لوگوں کا راہ راست پہ آنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پہ اس رکوع کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ان کو نعمتیں دی تھی۔ میں نے کہا نا کہ ان کو سب سے بڑی نعمت یہ دی تھی کہ ان کے پاس علم تھا، فضل تھا۔ عام طور سے لوگ اس وقت ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اس کے علاوہ پھر یہ لوگ دولت اور ثروت کے اعتبار سے بھی آگے تھے، اور بہت ہی ذہین فتیم تھے، سب کچھ تھے۔ لیکن تو تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دیا تھا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي،
اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو، ان سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ دوسری جگہ پہ قرآن کریم اس کی تفصیل موجود ہے۔ سب سے بڑا عہد یہی تھا جو توریت میں یہ بات موجود تھی کہ آخری رسول آئیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کی بہرحال پیروی کرنا ہے، انہی کی اتباع کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا عہد تھا کہ جس کو ان لوگوں نے کیا ٹھکرایا، جس کا ان لوگوں نے کیا انکار کیا۔ سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ بلکہ قرآن میں دوسری جگہ پہ یہ بھی ذکر کیا کہ ان کا یہ انکار اس کی بنیاد پہ نہیں تھا، ان کا یہ انکار کہ پہلے یہ لوگ جان ہی نہیں رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز ان کے اوپر توریت کی روشنی میں جو کچھ بتایا گیا تھا سب کچھ ان کے اوپر فٹ ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ آپ کو جو قبول نہیں کر رہے تھے، صرف اس بنیاد پر قبول نہیں کر رہے تھے کہ یہ رسالت جیسا منصب یہ کس طریقے سے حجاز کے اندر آ گیا، ایک امی قوم کے اندر یہ چیز کیسے آ گئی۔ حسد کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، اناد کی بنیاد پہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو جو توریت میں ان سے لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ تم لوگ کیا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، کہ میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان سے عہد لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم سے کسی طریقے کا کوئی قصور ہوا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کسی طریقے کی کوئی غلطی اگر ہوئی ہے، کوئی بات اگر تم سے اگر ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اس چیز کا وعدہ ہے، اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، تو پہلے تم اپنے وعدے کے اوپر آ جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو، اس قرآن کو قبول کر لو، یہ جو اسلام جو آیا ہے اس کو قبول کر لو، تو پھر تمہارے جو بھی گناہ ہے اس کو ہم معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، آخر میں یہ فرمایا گیا کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، کسی دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہماری پیشوائی ختم ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اب تک جو لوگوں کو جھانسے دے رہے تھے، لوگ مجھے جو ہے ملامت بعد میں کریں گے، مجھے لعن طعن کریں گے، کل تک تو آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے اور آج آپ خود ہی آپ بدل گئے، تو اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر تمہارے دل میں کوئی ڈر اگر ہو تو صرف اور صرف میرا ڈر ہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا جو معاملہ ہے، یہ جو معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر کیا آخرت کی جو ابدی زندگی ہے جہاں پہ تم کو راحت ملے گی، اگر تم اسلام لیا ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو گے، قرآن کریم کو تسلیم کر لو گے بحیثیت کتاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو انعامات سے نوازے گا، اس لیے اور لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اسی کی مزید تفصیل فرمائی کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، پہلی آیت کے اندر اسی چیز کا اجمالی تذکرہ تھا، اور اسی کے اندر تفصیلی تذکرہ یہاں پہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لیا اس چیز پہ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم کے اوپر تمہارا ایمان آ جائے، تمہارا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہو جائے۔ اور قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کسی نہ کسی شکل میں ان کے یہاں، چاہے وہ محرف ہی شکل میں کیوں نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی شکل کے اندر تحریف وہ توریت ان کے یہاں موجود تھی، اور توریت کے بہت سارے ایسے مضامین تھے، بہت سارا ایسا مضمون تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر حق بات بتائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی تھی، وہ اس وقت بھی موجود تھی، اس وقت بھی۔ تو یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اس توریت کی تصدیق کر رہی ہے، قرآن کبھی اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہے قرآن کہ بھائی وہ کتاب غلط تھی، وہ من جانب اللہ کتاب نہیں تھی، بلکہ اس کتاب کے بارے میں یہ بشارت دے رہا ہے کہ وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، ایسا نہیں کہ اس کا انکار کرنے والی ہے، تو تمہارے لیے تو یہ بہتر ہے۔ بلکہ بعض معاملات تو ایسا تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو یہی بنی اسرائیل کے لوگ جو مدینے کے اطراف میں موجود تھے،
جو یہودی تھے وہاں کے سب سے بڑے تاجر تھے اور دولت و ثروت والے بھی تھے، سارے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا، خاص طور سے اس وقت کے جو بت پرست تھے ان سے کہتے تھے، مشرکین سے کہتے تھے، دیکھو ہمارے پاس آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم لوگ تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ کریں گے اور ان کی تائید لے کر ہم تم سے کیا ہے، تم سے مقابلہ کریں گے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان سے پہلے یہی وہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب آپ کی بعثت کا اعلان ہوا تو اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو قرآن نے یہی فرمایا کہ وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم لوگ ایمان لیا اس چیز پر جو میں نے نازل کیا، وہ ایسی کتاب ہے یعنی قرآن کریم کے اوپر ایمان لیا اور جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ ایک بات، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ اس کے پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ تمہارے پاس علم تھا، تمہارے پاس علم تھا، تم ہی اس وقت مقتدا تھے، تم ہی اس وقت مقتدا تھے، یعنی اہل عرب خاص طور سے بت پرست لوگ جو تھے، امیین جو وہاں کے تھے، ان پڑھ اور جاہل لوگ جو تھے، بہت ساری چیزوں کے اندر ان سے ہی رجوع کرتے تھے، ان کو ہی اپنا مقتدا تسلیم کرتے تھے۔ تو اگر تم انکار کرنے والے بنو گے تو سب سے پہلے تم بن جاؤ گے، اس وجہ سے کہ تمہاری کتاب کے توریت کے اندر یہ بات موجود تھی۔ تو اگر ایسا کرو گے تو اس کا خمیازہ تم کو یہ ہوگا کہ تمہارے پاس جو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، تو جو لوگ تمہاری وجہ سے قبول نہیں کریں گے تو ان سب کا گناہ تم کو بھی ملے گا۔ اس لیے تم جو ہو ایسا کام مت کرو، بلکہ تم اس کو اول وہلے میں قبول کر لو۔ جیسے ہی یہ قرآن نازل ہوا اور قرآن کی صداقت ہے، قرآن تصدیق کر رہی ہے ساری چیزوں کی، جو پیغام توریت کے اندر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اسی طریقے سے ان کے یہاں آخرت کا بھی تصور تھا، جنت اور جہنم کا بھی تصور تھا، حشر کا بھی تصور تھا، وہ ساری چیزیں اس میں بھی، اسی قرآن کے اندر بھی ہے۔ قرآن کے سارے مضمون سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے۔ تو تم کیا کرو کہ اس کے پہلے انکار کرنے والے نہیں بنو۔ اگر تم کرتے ہو تو اس کے بعد جو لوگ انکار کرنے والے ہوں گے، جو لوگ نہیں قبول کر رہے ہوں گے، ان سب کا گناہ تم کو ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم لوگ میری آیات کے عوض میں کیا معمولی قیمت نہیں لو۔ مراد یہ ہے کہ جب قرآن ایک طرف حق ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف قرآن کی صداقت ہے، اور دوسری طرف تمہارے پاس یہ ہے کہ بھائی اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو ایک مقام ہے حب مال والا، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ ہمارے پاس رجوع کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو پھر نہیں رہ پائے گی۔ تم اس کی طرف ایسا مت کرو، اس کے عوض میں تم معمولی قیمت مت لو۔ یعنی معمولی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ معمولی قیمت میں اس کو مت ٹھکراؤ۔ معمولی قیمت سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایک مقام تھا، سارے کے سارے لوگ جو ہے کیا ہے انہیں قبول کر رہے تھے، انہی کی پیروی کرتے تھے، انہی سے تجارت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، قرآن آیات کو مان لیتے ہیں، سب کچھ مان لیتے ہیں، تو پھر یہ سب ساری چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تو ان ساری چیزوں، یہ جو ہے معمولی چیز ہے قرآن کے مقابلے میں، تو تم اس کے عوض میں یعنی اس کی بنیاد کے اوپر ان معمولی چیزوں کو اختیار مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، یا کبھی کبھار ایسا بھی یہ لوگ کر سکتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ جو قیمت ہے، کیا یہ جو قرآن آیات ہے، اس کے عوض میں تھوڑا سا پیسہ کسی کو دے دیتے تھے کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم کیا کرو، اس اسلام کو قبول مت کرو اور اس کے عوض میں ہم تم کو پیسہ دے رہے ہیں۔ یعنی پیسے سے بھی لوگوں کو ورگلاتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو ان دونوں چیزوں سے ان کو منع کیا گیا۔ ایک تو تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میری آیات ہے قرآن کریم، اس کے عوض میں معمولی قیمت مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سامنے رکھو، لوگوں کی ملامت اس کا خوف تمہارے سامنے نہیں ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو گویا کہ تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ تم تلبیس نہیں کرو۔ تلبیس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو باطل بات کے ساتھ، غلط بات کے ساتھ گڈ نہیں کرو، خلط مت نہیں کرو، ملاؤ نہیں۔
وہ لوگ کیا کر دیتے تھے، بھائی توریت کے اندر کوئی حق بات اگر موجود تھی اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے کرتویہ کبھی اضافہ کر کے کبھی اس کے اندر کمی کر کے کرتویہ کر کے اس حق بات کو کیا غلط کر دیتے تھے، غلط کر دیتے تھے، حق بات کو چھپا دیتے تھے، کبھی یہ ہے کہ سیدھے سے بتایا ہی نہیں، یا کبھی اس کے اندر کرتویہ کر کے کبھی حذف و اضافہ کر کے بڑھا کے گھٹا کے بات کچھ ہوتی اور بات کو کچھ کر دیتے تھے۔ یہ کر کے اس طریقے سے لوگوں کو یہ روکتے تھے اسلام سے، تو قرآن نے منع کیا ان کو کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو، اس کو خلط مت کرو۔ یہ اگر تم کرو گے تو گویا کہ تم بڑے مجرم گردانے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہاری بڑی پکڑ ہوگی۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور یہ بھی تم مت کرو کہ حق بات کو چھپاؤ۔ حق بات کو چھپانے سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔ توریت کے اندر کہا کہ ساری باتیں موجود تھیں، سب بات موجود تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کو چھپاتے تھے، حق بات لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے، حق بات لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے۔ اس لیے ہر صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے اس کے اندر کتمان نہیں کرے، بلکہ اس کو صحیح بات کیا ہے پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو یہ ایک طریقے سے سمجھا یہ جائے گا کہ بنی اسرائیل کا جو طرز تھا، بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا، اس رویے کو گویا کہ وہ اپنا رہا ہے، تو ایسا نہیں کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ منع کیا گیا کہ حق بات کو باطل کے ساتھ گڈمٹ نہیں کرو، خلط مت نہیں کرو، ملاؤ نہیں۔ دوسری یہ کہ حق بات کو نہیں چھپاؤ، اس حال میں کہ تم اس حقیقت کو جان رہے ہو، تم اس حقیقت کو جان رہے ہو۔ گویا کہ ان 3 آیات کے اندر ان کو تعلیم دی گئی اس بات کی۔ سب سے پہلی تعلیم تو ایفائے عہد کی دی گئی، تم عہد کو پورا کرو جو توریت میں تم سے دیا گیا تھا۔ توریت میں یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسی کی تفصیل تھی دوسری آیت کے اندر کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آؤ، قرآن کریم کے اوپر دل و جان سے ایمان لے آؤ، اور تم اس جماعت میں سے یا اس گروہ میں سے تمہارا شمار نہ ہو کہ تم اس کے سب سے پہلے منکر بن جاؤ۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ لوگ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے بنے، اور پھر ان کے اور ہمیشہ ہر جماعت میں ہمیشہ ایسا رہا کہ یہ لوگ اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان اگر پہنچا ہے تو ان یہودیوں ہی سے پہنچا ہے، ان یہودیوں سے۔ اہل کتاب میں دونوں جماعت تھی، اہل کتاب میں دونوں جماعت تھی، یعنی جو لوگ موحد تھے اس وقت ایمان والے تھے یا پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے جن کو یہودی کہتے ہیں، جن کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی۔ دوسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے یہاں بھی غضب یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں کہتے تھے کہ ہم نبی آئے تھے، لیکن ان کی حیثیت وہ نبی معصوم کی نہیں تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ قرآن کے اندر معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی برگزیدہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی برگزیدہ نبی ہیں۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو بھی ان کے اوپر کلام نازل ہوا توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اس کو انہوں نے اس پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچایا بغیر کسی کمی کے پہنچایا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ بہت سارے جو معرکے ہوئے، بہت سارے غزوات، بہت ساری جو جنگیں لڑائیاں ہوئیں، اس کے اندر ان کی شمولیت کسی نہ کسی درجے میں ضرور رہی ہے، سازش کے اعتبار سے اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے اعتبار سے ہمیشہ رہی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ آج بھی حالانکہ یہ لوگ موحد ہیں، حالانکہ یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن آج بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو اگر نقصان اگر کسی جماعت کی طرف کسی کو پہنچ رہا ہے تو وہ یہودیوں ہی کی طرف سے کیا ہے مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کو۔ اس لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو تخاطب کیا ہے اور اپنے انعامات کو اور احسانات کو بار بار ان کو شمار کرایا ہے کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے پر انعام ہوا، تمہارے اوپر اتنا فضل ہوا، اتنا احسان اللہ کا ہوا، اس کے باوجود تم آخری رسول تھے، جو سب سے آخری رسول تھے، جن کے اوپر آخری شریعت نازل ہوئی، تمہاری کتاب کے اندر ان کے سلسلے میں سب کو بتا دیا گیا تھا، پھر تم اس سے روگردانی کرنے لگے۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے، یہ بتایا گیا۔ اور تیسری آیت میں جو ان کا طرز تھا، یعنی حق بات کو چھپانے کا، یا خلط ملط کر کے، گڈ مٹ کر کے، ملا کے، قطر بیوت کر کے، حذف و اضافہ کر کے، اس سے ان کو سمجھایا کہ یہ کام ہرگز نہیں کرو، یہ کام ہرگز نہیں کرو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں جب ان
بنیادی چیزوں کے جس کا تعلق بالکل ایمانیات سے ہے، یہ چیز اگر تمہارے اندر اگر آ گئی، تم ایمان والے ہو گئے، خلط مت کرنے والے نہیں ہوئے، اور قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہو گیا، تم پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ یہود اور نصارہ، یہود اور کیا ہے نصارہ میں سے تھے، لیکن یہ لوگ صاحب ایمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے، بڑا فائدہ ہے ان کو۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ نبی کے اوپر ان کا ایمان، پھر جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو ان کے اوپر بھی ایمان، تو یہ ڈبل اجر کے مستحق ہیں، یہ ڈبل اجر کے مستحق ہیں۔ ان سب کے بعد پھر جو بنیادی چیز ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے سلسلے میں تفصیل سے، جس میں نماز کی، زکوٰۃ کی، اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کی ان کو تلقین کی جائے گی کہ ان کو ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں خاص طور سے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، کہ بنی اسرائیل کا جو طرز تھا وہ خاص طور سے کہ وہ انکار کرنے کے سلسلے میں، تو اس سے گویا کہ آدمی جو ہے بچے کہ وہ اس زمرے کے اندر شامل نہیں ہو اور قرآن کے اوپر کامل یقین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔